ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز بھائیوں، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو موقع کے مناسب ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے میری گزارشات کو سنیں گے اور اللہ کی توفیق سے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے لڑائی اور جھگڑے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ آپس کا لڑائی جھگڑا کیا ہے، تو حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نحوست ہے اور اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مدد بھی واپس ہو جاتی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ نے اپنے نبی کو بتائی تھی کہ یہ رمضان المبارک کی فلاں رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے بحر تشریف لائے کہ اپنے صحابہ کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر فلاں تاریخ کو ہو۔ آپ جب بحر آئے تو دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی توجہ ان کی طرف ہوئی، ان کے جھگڑے کو ختم کرایا تو آپ نے دیکھا جو علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہوگی، ان لوگوں کے جھگڑے کی نحوست سے وہ علم اللہ نے اپنے نبی کے دل سے اٹھا لیا۔ نبی کے دل سے اللہ نے اٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے جھگڑے کی نحوست پڑی اور اللہ نے وہ علم واپس لے لیا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اٹھایا امت کے لیے۔ اب کوئی تعین نہیں کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے، اس میں حکمتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جھگڑے کی نحوست سے اللہ نے علم اٹھا لیا اور پوری امت لیلۃ القدر کے تعین سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو۔ دوسری چیز، مدینہ منورہ کے انصار دو قبیلوں میں تقسیم تھے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا خزرج۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے چلے آ رہے تھے۔ ہزاروں آدمی دونوں طرف سے قتل ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اور اسلام ایمان کی برکت سے ان کے آپس کے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ او مدینے کے انصاریوں، تم لڑ لڑ کے جہنم کے کنارے پہ جا کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچا دیا، اللہ کا نبی آ گیا، تم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
تو اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی لڑتے جھگڑتے جہنم کے کنارے پہ جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایک عمل منحوس بھی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اور ایسا عمل کہ آدمی کو جہنم کے کنارے پہ جا پہنچاتا ہے، تو آپ اندازہ کریں یہ کتنا برا فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دو کو لڑا رہا ہے، دو خاندانوں کو، دو قبیلوں کو، دو برادریوں کو، دو شخصوں کو، وہ ایسے ہے کہ جیسے سر پہ اس طرح پھیر دیا جائے، جیسے سر پر اس طرح پھیر دیا جائے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح لڑائی جھگڑے سے بھی آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسلام کے اندر کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کے لیے خود اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ صلح ہوتی ہے تو جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صلح کتنی محمود چیز ہے اور لڑائی جھگڑا کتنا مذموم چیز ہے۔ مثلا مولانا کلیم اللہ صاحب اور میرا آپس میں اختلاف ہے، اور جس سے آدمی کو اختلاف ہوتا ہے تو جا بجا اس کا گلہ شکوہ کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کوشش کرتا ہے ان کے صلح کرانے کے لیے، میرے پاس آتا ہے، مولانا تم خام خواہ ناراض ہو مولانا کلیم اللہ صاحب سے، وہ تو آج بیٹھا ہوا آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ اور پھر مولانا کے پاس جاتا ہے، مولانا نور محمد توسوی سے، آپ خام خواہ ناراض، وہ تو آپ کی تعریف، حالانکہ نہ ادھر تعریف ہوئی نہ ادھر ہوئی، صرف دو کو قریب کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے نزدیک اس جھوٹ بولنے پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ جھوٹ بول کر دو میں صلح کرا دی۔ اب یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے کہ میرا حق فلاں آدمی کے پاس ہے، وہ کہتے نہیں میرا حق فلاں آدمی کے پاس ہے، تو ہر آدمی